حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ خدا کی تعمیر کی. اب عمارت اونچی ہونے لگی تو تعمیر میں مشکل آتی ہے. آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کے پاس اسٹینڈنگ لیڈرز ہوتے ہیں، لفٹس ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے اسٹرکچر اونچا ہوتا جاتا ہے آپ کا جو سبسٹریٹم ہوتا ہے جس پر آپ کھڑے ہو کر کے تعمیر کرتے ہیں وہ بھی اونچا کیا جاتا ہے. اور جو آسان سا طریقہ ہے اس کو ہم عرف عام میں گووا باندھنا کہتے ہیں. کچھ لکڑیوں کے سہارے سے کچھ تڑ کے اس پر ڈال کر کے تعمیر کی جاتی ہے. لیکن اللہ کا گھر کو جب اللہ کے دوست حضرت خلیل تعمیر کر رہے تھے، جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک تو انہوں نے تعمیر کر لی. اب جب ہاتھ کی بلندی سے عمارت اونچی ہونے کا وقت آیا تو جنت سے ایک پتھر بھجوایا گیا. ارشاد ہوا کہ خلیل اس پر کھڑے ہو کر ہمارے گھر کی تعمیر کرو. اب حضرت خلیل اس پتھر پر کھڑے ہو گئے تو ہاتھ اور بلند ہو گئے، عمارت کی اور بلندی بڑھی. اب حضرت خلیل سوچنے لگے کہ پتھر کی جتنی بلندی تھی اتنے بلندی تک میں نے تعمیر کر لی، اب اس کے آگے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ خلیل ہم نے حکم دیا ہے تعمیر کا، تم اپنا کام کرو، ہم ہمارا منشا دکھاتے ہیں. حضرت خلیل تعمیر کرتے گئے. جیسے جیسے خانہ کعبہ کی کعبۃ اللہ شریف کی عمارت اونچی ہوتی جاتی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. کبھی دنیا میں کسی نے پتھر کو بلند ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ اپنے آپ کوئی پتھر ایک انچ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. گھٹنے کی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں کہ موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، پانی کی رگڑ کی وجہ سے، فرکشن کی وجہ سے، کسی وجہ سے. یہ جو آپ کو دریاؤں، ندیوں، سمندروں کے کنارے جو ریت ہی ملتی ہے، یہ ریت کیا ہوتی ہے؟ پانی میں موجود چھوٹی بڑی چٹانیں پانی کی موجوں کی رگڑ سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، سنگ ریزے بنتے ہیں. پھر وہ سنگ ریزے پانی کی رگڑ سے، پانی جب بہاؤ کے ساتھ لے کے چلتا ہے، وسکوسٹی اس کو سائنس میں کہتے ہیں، رگڑ کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ رگڑ کھاتے 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 چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، کونے ان کے کٹتے جاتے ہیں اور وہی پھر ریت بن جاتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پتھر کم ہو سکتے ہیں، لیکن پتھر کا بڑھنا کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ عجیب منظر تھا. یہ پہلی ایسی حقیقت تھی حضرت خلیل کے لیے کہ جہاں حضرت خلیل نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنی بے بساطی کے باوجود جو کام کر رہے ہیں اسے تائید غیبی ایسے حاصل ہے کہ جہاں ہماری بساط ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس کی کرشمہ سازیاں شروع ہوتی ہے. عمارت بلند ہوتی گئی تو پتھر میں اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی. دعا کی، اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر ایک دعا مانگی وہیں، اور وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے تعمیر کرتے تھے اس کا نام ہے مقام ابراہیم. جہاں حضرت خلیل کے قدم تھے اس جگہ کا نام ہے مقام ابراہیم. وہاں حضرت خلیل نے جب تعمیر مکمل ہوئی تو ایک دعا کی، اور وہ دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی ہے، اب اسے قبول فرما لے. اور میرے دل کی ایک تمنا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں
اس گھر کی تعمیر کا اجرت، صلہ، بدلہ، جزا مجھے یہ چاہیے کہ تیرے اس محبوب کو اس دنیا میں بھیج جس کے لیے تو نے دنیا پیدا کی ہے، اس عظیم الشان رسول کو انہی نفوس میں بھیج، میری ہی اولاد میں بھیج، ہماری ہی ذریت میں بھیج کہ وہ آئے اس دنیا میں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائے، اور لوگوں کے باطن کو، لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے نفوس کو پاک اور صاف کر دے۔ جب یہ دعا حضرت خلیل نے کی تو پھر ادھر سے آواز آئی کہ اے خلیل، ہم نے تمہاری دعائیں قبول کی، ہم نے تمہاری دعائیں قبول کی۔ حضرت خلیل جس مقام پر کھڑے ہو کر کے یہ دعا کرتے ہیں، نہ صرف وہ دعا قبول ہوتی ہے بلکہ وہ جگہ بھی ایسی مستجاب اور ایسی مقبول ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو، جب تم حج کے لیے جانا، کعبے کی زیارت کے لیے جانا، طواف خانہ خدا کے لیے جانا، تو وہ مقام جہاں خلیل نے پاؤں رکھے تھے وہاں تمہاری پیشانیاں ٹک جانا چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز گاہ بنا لو۔